علی حیدر کرار، 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 آپ کے جذبوں کو اس جوان کو سلامت رکھیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو چکی ہے. پوری دنیا نے سرمایہ لگایا تشیع کو ختم کرنے کے لیے، لیکن خدا کی قسم یہ تشیع، یہ صدی تشیع کے افتخار کی صدی ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے ڈھیر ہو چکی ہیں. سارا سرمایہ ضائع ہو گیا. کیا تشیع ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ ختم ہو گئے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ جسم کی موت سے قومیں ختم ہو جاتی ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دے. اگر کسی کی موت سے ختم ہوتی قومیں تو کربلا کو 1400 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. خون دینے کے بعد تشیع بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور الحمدللہ اس زمانے کے اندر جس زمانے میں علی کا ذکر کرنا جرم تھا، زبانیں کاٹی جاتی تھی، آج تشیع یہاں پہنچ چکی ہے کہ ان میناروں سے دن میں 3 بار علی کی ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ ان کی قربانیاں تھی. اسی لیے تو شاعر نے ان کے لیے کہا تھا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. مت گھبرایا کرو، یہ امتحانات ہوتے ہیں، قرآن نہیں کر رہا ہے آزمائیں گے تمہیں. خوف کے ذریعے چیزوں کے ذریعے گھبرانا نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا. آخری بات ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو، مظلوم کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ تشیع کا اعلان ہے، تشیع کا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. ہم اپنی جنگ جیتے اپنی مظلومیت سے جیتے ہیں. طاقت نہیں ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا. اپنا دستور بنا لو، اپنا منشور بنا لو کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی مسلک کی توہین نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں، سب کا احترام، پیار محبت. یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ ملک جب ملک کی شکل اختیار کرے گا جب ہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لڑیں گے تو ملک تھوڑی رہے گا تو جنگل بن جائے گا. تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ایک دوسرے کے مسالک کا احترام. اب دیکھیں بیٹھے نا ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ، یہ تشیع ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے دروازے کھول کے رکھا کرو، دروازے بند نہ کرو تشیع کے، اس لیے کہ نہیں معلوم کب کون حسین کے دروازے پر ہر بن کر آ جائے. یہ عزاداری کوئی ہماری نہیں، ہم کوئی عزاداری کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں. عزاداری سب کی ہے. حسین کسی مسلک کے کسی گروہ کے امام نہیں ہے. حسین انسانیت کے امام بن کر آئے تھے، انسانیت کے نجات دہندہ بن کر آئے تھے. لہذا اس زمانے کے اندر ہماری ذمہ داری ہے ملک کے اندر وحدت کی فضا کو قائم کرنا، بھائی چارگی کو اپنے درمیان بھی اور باہر بھی. قرآن کہہ رہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ ہی محزون ہو نہ ہی دل منول ہو، تم سب سے برتر و اعلیٰ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. جب تم مومن بن جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. السلام.